والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ بما انزل الیک اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف اتاری. کیا؟ صرف قرآن؟ ورنہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا اور وہ جو قرآن پر ایمان لاتے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور آپ کی طرف صرف قرآن نہیں اتارا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی. وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے جب تک ہم قرآن کے علاوہ، کیونکہ وہ تو پیچھے آ چکا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے علاوہ قرآن کی وہ تفسیر جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور قول کے ذریعے کی، وہ نہیں لیتے تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے، ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے صرف کتاب نہیں بھیجی، ورنہ وہ پہلے دن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فوٹو کاپی سب کو دے سکتا تھا، اس نے رسول کو بھی بھیجا. بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص گھر بیٹھ کر میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک اس کا ایک استاد نہ ہو. مثلاً آپ دیکھیں، اگر آپ درزی بننا چاہتے ہیں تو آپ کیا صرف کتابوں سے پڑھ کے کپڑے کاٹ سکتے اور سی سکتے؟ نہیں، آپ کو استاد چاہیے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ استاد کہتے ہیں نا. جو درزی سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ درزی صاحب، نہیں، استاد. اسی طرح نائی بننے کے لیے، موچی بننے کے لیے استاد چاہیے. روٹی پکانے کے لیے، روٹی پکانا سیکھنے کے لیے استاد چاہیے. کوئی شخص کتاب سے پڑھ کے روٹی بنا سکتا ہی نہیں. ایک روٹی بنانے کے لیے استاد چاہیے، تو دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی استاد نہیں چاہیے؟ یا دین کو سمجھنے کے لیے کوئی استاد نہیں چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے بھی چاہیے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر، جب ایک رسول انہی میں سے بھیجا، وہ ان پر کتاب کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور انہیں صرف کتاب کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ کیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمت، حکمت کی تعلیم دیتا. یہ حکمت کہاں ہے؟ یہ حکمت قرآن سے الگ چیز ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا جو کچھ آپ کے پاس آیا ہم سب کو مانتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے آیا وہ کیا تھا؟ تورات اور انجیل وغیرہ، ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی، کیونکہ پچھلے انبیاء کو ماننا بھی ہم پر لازم ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہاں وَمِن بَعْدِکَ نہیں آیا، ما انزل الیک، ما انزل من قبلک، بس. یعنی ایمان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے رسولوں پر نازل ہوا، یہ کوئی نہیں لکھا ہوا جو آپ کے بعد بھی رسول آئیں گے ان پر جو نازل ہوا. یہیں سے ان سارے فتنوں کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اٹھے. اس لیے اب لوگوں کو پریشانی ہوئی، ایسے لوگوں کو پریشانی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا وہ بالآخرت کا معنی ہے جو بعد میں آئیں گے. حالانکہ آخرت کا کہیں معنی نہ لغت کے اعتبار سے اور نہ اسلام کی کسی تفسیر کے اعتبار سے آخری نبی بنتا ہے، یعنی آخر میں آنے والے نبی کہیں بھی نہیں بنتا. 1400 سال سے کبھی مفسرین نے آخرت کی تفسیر بعد میں آنے والے نبی نہیں کی. اس لیے جب آپ ایسے ترجمے پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. یہ لکھا ہوا کچھ ترجموں میں جو گمراہ فرقوں نے ترجمے کیے ہیں، اس میں بالآخرت کا مطلب آخرت نہیں جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، جو آخر میں آئیں گے یعنی بعد کے زمانے میں آئیں گے. تو لوگ جن کو عربی وغیرہ سے کوئی پاس سے گزرا نہیں ہوتا، نہ وہ عربی زبان کے اسلوب کو جانتے نہ کسی اور چیز کو، تو ہاں دیکھو آخری بھی لکھا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ معنی بنتا کیا ہے یہاں. وہ بالآخرت، اور آخرت پر. اچھا، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یقین اس علم کو کہتے ہیں جو شک سے بالا ہو. ایمان اور یقین میں فرق ہے، اس لحاظ سے بھی ان کی بات غلط بنتی ہے. ہمیں اللہ پر، رسولوں، آخرت، کتابوں پر کیا لانے کے لیے کہا گیا؟ یقین لانے کے لیے کہا گیا.
تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تو ایمان تو نہ رہا یہاں. جو ایمان کی اصطلاح ہے وہ تو نہیں یہاں پوری ہوتی, بات پھر بھی ادھوری رہ جائے گی ان کی. تو یوقنون واضح اور ثابت ہونا, وہ علم جو شک سے پاک ہو, شبہ سے پاک ہو, جو عقل, دل اور ارادے کو مسخر کر لے. یاد رکھیے, یقین وہ علم جو شک و شبہ سے پاک ہو, عقل کو, دل کو, ارادے کو مسخر کر لے. اسی کو اقبال نے کہا, جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ کام بڑا مشکل ہے, پتہ نہیں ہم کر سکیں یا نہ کریں. یہ سب یقین کی کمی کا نتیجہ ہے. جس کے اندر یقین ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا کرتی. یقین اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کے عقل, ارادے, عزم, دل, ہر چیز کو مسخر کر لیتی. ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی. انسان کی خواہشات بھی اس کے تابع, اس کی سوچیں بھی اس کے تابع, سب کچھ اس کے نیچے. اگر اب آپ یہاں ذرا دیکھیں کس پر یقین لانے کو کہا گیا ہے, ذرا لغت سے ترجمہ لے کے ذرا کریں اس کا معنی. بالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت کے بارے میں ایسا یقین ہے, یعنی ایسی کیفیت ہے کہ ہر چیز اس کے تابع ہو گئی ہے. ہر کام اب اسے سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. یہ فرق ہے ایک مومن اور ایک کافر میں. کافر کس چیز کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے؟ دنیا کے فائدوں کو. اور مومن کس چیز کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے؟ آخرت کے فائدے کو, اس سے بڑے فائدے کو. عقل مند ہوتا ہے, بے وقوف نہیں ہوتا کہ چھوٹے سے فائدے پہ راضی ہو جائے. تو جس کے نزدیک وہ بڑا فائدہ ہو, جس کے سامنے, وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ادھر ادھر نہیں پھسلا کرتا. اسے کچھ اور نظر نہیں آتا. ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے اس کے سامنے, ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس کی نگاہ بلند ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت کے بارے میں ایسا ارادہ, ایسا یقین, ایسا نظریہ, ایسا خیال کہ سارے عمل اسی کے اندر ڈھل جاتے ہیں. وہ کسی سے بات بھی کرتا ہے, وہ کچھ سوچتا بھی ہے, وہ اپنا مال دیتا ہے, وہ اپنی جان لگاتا ہے, وہ کچھ بھی کرتا ہے, وہ سو رہا ہے, وہ جاگ رہا ہے, وہ اٹھ رہا ہے, وہ بیٹھ رہا ہے, اس کا سب کچھ گھوم رہا ہے اس آخرت کے پیچھے کہ میرا گھر وہ ہے, مجھے اسے بنانا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں آخرت پر یقین کا کہ وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے, یہ اسلام میں ہرگز نہیں سکھایا گیا. وہ دنیا میں رہتا ہے, وہ کھاتا بھی ہے, وہ سوتا بھی ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے, لیکن ان سب چیزوں میں لحاظ کس کا رکھتا ہے؟ اس بڑے گھر کا, کہ میرا یہ کام وہاں کیا فائدہ دے گا مجھے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے, یعنی جن کا یہ حال ہے. یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم. ہر شخص کہتا ہے میں ہدایت پر ہوں. اس میزان میں پرکھ کر دیکھے کیا واقعی ہمارے اندر وہی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آئے اور ہم کہیں بالکل ٹھیک کہا. حضرت ابوبکر کا یہی حال تھا نا, جب انہیں بتایا گیا کہ تمہارا دوست کہتا ہے میں آسمانوں پہ گیا, انہوں نے کہا جو کہتا ہے سچ کہتا ہے, بالکل صحیح کہتا ہے, وہ ضرور گیا ہے, کوئی شک نہیں کیا. ہمیں جب کوئی اسلام کا حکم بتایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں ذرا اس کی لاجک سمجھائیں, پھر ہم مانیں گے. لاجک کو تو ہم مانتے ہیں, اللہ کی بات نہیں مانتے. اچھا, اور پھر جس کی یہ صفت ہو کہ وہ اپنی ساری کوششوں کا محور اس ختم ہونے والی دنیا کو نہیں آخرت کو بنائے ہوئے ہو, یہ شخص سیدھے رستے پہ جا رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہ لوگ پورے کامیاب ہوں گے, مکمل کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. مفلحون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں ادھوری. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک بچہ اسکول میں ہوتا ہے, مثلاً میٹرک تک پہنچا ہے, وہ کہتا ہے میٹرک سے ایک دفعہ اچھے نمبر سے نکلنا ہو تو مجھے ایف ایس سی میں داخلہ مل جائے. کامیابی ہوئی لیکن جزوی ہوئی نا. ایف ایس سی میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اتنے نمبر آ جائیں کہ میں پروفیشنل کالج میں پہنچ جاؤں. چلے کامیاب ہو گیا, ادھوری کامیابی ہے, ابھی آگے پہنچ گیا. اب سوچتا ہے کسی طرح ایم بی بی ایس پاس کر جاؤں. اچھا وہ کر گیا, اب اسپیشلائزیشن کر لوں. اب وہ جو دوسرے اتنا کما رہے ہیں میری بھی آمدنی یہاں تک پہنچ جائے. اور پھر وہ اینڈ کہیں ہوتا ہی نہیں, سوچتے چلے جائیں آگے سے آگے, بہت کچھ ہے آگے. تو گویا وہ جس قدم پر تھا وہ انسیٹسفائیڈ, جنت میں پہنچ کر ہر چیز کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے اچھا اور کیا چاہتے ہو؟
تو کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ دے دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگو، جتنا مانگتے ہو مانگتے جاؤ. وہ سب مانگ لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور جب وہ سامنے آئے گا وہ ہر چیز بھول جائے گی جو ملی ہوئی تھی. اولئک ھم المفلحون، ایسے لوگوں کے لیے حقیقی فلاح اور سچی کامیابی ہے، اور مکمل کامیابی ان کا ہاتھ ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ دنیا کی کامیابی مکمل، وہ میں نے پہلے بھی بات کی، ہو نہیں سکتی، اور آخرت ہر انسان کے لیے اس کا ایک فطری تقاضا ہے کہ آخرت ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں موت پہ قابو پانے کے لیے ریسرچ ہو رہی، اور اس ریسرچ کو کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے فنڈز کون دیتا ہے؟ وہ لوگ دیتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنی بڑی بڑی پراپرٹیز کو دے جاتے ہیں کہ ہمارے جسموں کو فریز کر دو، کل کو کوئی زندہ کرنے کا نسخہ نکل آئے تو ہمیں بھی تم اٹھا دینا، اور یہ ہمارے سب پیسے لے لو. اٹھنا چاہتے ہیں دوبارہ مرنے کے بعد، پھر جینا چاہتے ہیں. یہ ایک انسان کے اندر خواہش ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کی انسان کی، لیکن انسان مانتا نہیں. وہ جو اتنا کچھ پیسے لگا کے جینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مفت میں یہ سب کچھ دے رکھا ہے، کاش وہ مان جائیں. ان الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو مانتے نہیں، جو کفر کرتے ہیں. کفر سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو انکار کر دیتے ہیں. سواء علیہم، ان کے لیے بالکل برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. ڈرانے میں کون سا ڈرانا؟ دھمکیاں نہیں، شفقت سے. انذار ہوتا ہے کسی کی خیر خواہی کے لیے اسے وارن کرنا. جسے ماں اپنے بچے کو بعض اوقات ڈراتی ہے، دیکھو بہت میٹھا کھاؤ گے دانت تمہارے درد کریں گے. تو اب یہ جو اسے ڈرا رہی ہے، یہ اس کی کوئی عداوت ہے ماں کو بچے سے؟ نہیں، محبت ہے. اس کا فرض بنتا ہے وہ اسے خبردار کرے. فرمایا کہ جو لوگ کفر کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، نہیں ماننا چاہتے، وہ دراصل کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کو حق پتہ چل جاتا ہے اور پھر اس کو چھپا دیتے، پھر وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانتے. جیسے ابو جہل نے کیا. آپ کو کیا خیال ہے اس کو حق کا پتہ نہیں تھا؟ آگے آپ پڑھیں گے کہ اسے جب پوچھا گیا، وہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی بات مان لیں تو ہر چیز ان کے خاندان میں چلی جائے. اگر ہمارے خاندان میں آتی یہ نبوت تو ہم ضرور مانتے. یہودیوں کو کیا مشکل ہو گئی تھی؟ اگر بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوتے تو ہم سب سے پہلے مانتے، چونکہ وہ ہماری قوم میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو جب ایک شخص حق کو پہچان جائے اور پھر اس کا انکار کر دے، ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں. فرمایا انہیں تم خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. بھائی کتنا ظلم کیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. ایسے ہی لگتا ہے نا. قصور کس کا تھا جو مہر لگی؟ پہلے کفر ہے یا پہلے مہر لگی ہے؟ پہلے کفر کیا. اللہ کا فرض حق دکھا دے تو اس نے دکھا دیا، اب انہوں نے نہیں مانا. جب آپ ایک چیز کو انکار کرتے تو آپ کے اندر اس چیز کو لینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. مثلاً آپ اس کی مثال یوں ہو سکتے کہ آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے، انکار. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا معدہ کچھ قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا. ہوتا نا ایسے؟ بالکل اسی طرح ایک ہمارے پیٹ کی بھوک ہوتی ہے اور ایک ہمارے ایمان کی ایک طلب ہوتی ہے، روح کی ایک بھوک ہوتی. اگر ہم اس کا بھی انکار کرتے رہیں تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر کوئی چیز روح قبول ہی نہیں کرتی. کفر کا یہی نقصان ہے کہ انسان کے اندر اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت چھن جاتی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ختم سے تشبیہ دی، ختم اللہ علی قلوبہم. اچھا، قلب کا لفظ قرآن میں بہت آئے گا، اور چونکہ ہدایت کا تعلق دل سے ہے نا، انسان کے قرآن دل پہ اترا، تو جب دلوں کو مہر لگ جاتی ہے، دل اندھے ہو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. تو جب دل اندھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر انسان کو حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، پھر اس کے لیے دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اور دل کی بیماریاں بہت ساری قرآن پاک میں بتائی گئی. مثلاً ختمہ، طبع، مہر لگا دی، ضیق، تنگی، مرض، بیماری، رین، زنگ، موت، دلوں کا مر جانا، مرنے کے بعد کوئی خیر نہیں اس میں، قساوت، سختی، انصراف، پھیر دیا، حمیہ، ایک خاص قسم کی غیرت. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی آنکھ کو بند کر لے، مثلا میں نے بند کر لیا، آپ سب بیٹھے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن میرے ساتھ جس شخص نے آنکھ کھولی ہوئی اس کو سب نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ فرق ہو جاتا ہے نا. کافر کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ دل کی آنکھ بند کر لیتا ہے
دل اندھے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو حق نظر ہی نہیں آتا. حق کے لیے دل کے دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا کیوں بند کر لیتا ہے وہ؟ وجہ کیا ہے؟ حق کے قبولیت کی راہ میں 2 بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں. 2 بڑی رکاوٹیں. نمبر 1 کبر، تکبر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور نمبر 2 دنیا پرستی، دنیا کی محبت. یہ لکھ لیں، بڑے بڑے الفاظ میں آپ لکھ لیں کہ حق کے قبول کرنے میں یا حق سے انکار میں 2 چیزیں حائل ہوتی ہیں. جب تک یہ دونوں نہ نکلیں حق اندر نہیں آتا. نمبر 1 تکبر، میں بڑی چیز ہوں، یہ جو مجھے بتا رہا ہے یہ حقیر انسان ہے، یہ کیا جانتا ہے، میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں اس سے زیادہ ذہن عقل رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ مال رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ دنیا کی عزت رکھتا ہوں. یہ چیزیں انسان کو حق سے روکتی. مکہ کے سرداروں کو کس چیز نے حق سے روکا تھا؟ ہم بڑے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ہم سے کم تر ہے. سٹیٹس کانشیس ہونا کہ ہم وہاں جا بیٹھے جہاں فقیر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، ہم فلاں سے سیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے درجے اور لیول کا کوئی ہو تو اس کی بات ہم مان لیں گے. اسلام امریکہ سے آئے تو ہم مان لیں گے، عرب سے آئے تو نہیں مانیں گے. یہ پاکستان سے کوئی اٹھ کے بات کرے تو نہیں مانیں گے. انگریزی میں بتائے تو ضرور مان لیں گے، اردو یا پنجابی میں بتائے چاہے سمجھ آتی ہو نہیں مانیں گے. تو یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے خود ہی کیٹیگری کر لی نا کہ یہ زیادہ اچھی ہے، یہ اس سے کم، یہ اس سے کم. میرا مطلب یہ نہیں کہ انگریزی میں نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں جاننا ہے، وہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر انسان شرط لگا لے کہ نہیں اگر حق اس زبان میں ہوا تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ زبان میرے نزدیک بڑی ہی بہترین ہے، سفسٹیکیٹڈ ہے، پالشڈ ہے اور بہت اچھی ہے، اور یہ دوسری یہ تو بیکار چیزیں. اسی طرح دنیا کی محبت، جب تک انسان کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہو اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی انسان، قطعاً نہیں. انسان جب تک دنیا کا نقصان کرنے کو گوارا نہیں کرتا اس وقت تک حق لے نہیں سکتا. فرعون کو کس چیز نے روکا تھا کہ میں مان جاؤں تو میری بادشاہت جاتی؟ ہرقل کو کس چیز نے روکا تھا؟ ہرقل کا واقعہ آپ نے شاید کسی نے پڑھا کہ جب اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تھا اور اسے حق کی پہچان ہو گئی اور ماننا چاہا، لیکن جب اپنے درباریوں اور سرداروں پہ پیش کیا انہوں نے مخالفت کی، ڈر گیا کہ اگر میں نے مان لیا تو مجھ سے بادشاہت چھن گئی. اچھا بچا لی اس نے بادشاہت، آج بچی ہوئی ہے اس کے پاس، ہے بچی ہوئی. انسان ہمیشہ یہ سوچے جس چیز کی وجہ سے میں حق کا انکار کر رہا ہوں مجھ سے یہ چلی جائے گی، سوچے کیا یہ اس کے پاس ہمیشہ باقی رہنے والی. ہمیں سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں نا کہ ہائے ہم اس رستے پہ آئے تو پتہ نہیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. کس بات کا ڈر ہے؟ سوچیں ہم جن چیزوں کو بچا رہے ہیں وہی جانے والی ہیں ہم سے. ہم اتنے احمق، وہ سب چلی جانے والی. کوئی بھی ایک چیز اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے حق کو قبول کرنے سے تو آپ فوراً سوچیں میں اس کو سینے سے کب تک لگائے رکھوں گا، یہ کب تک میرے کام آئے گی. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا اس کا مال اسے ہمیشگی دے دے گا. نہیں، کلا، ہرگز نہیں. کوئی چیز انسان کو بچا نہیں سکتی، نہ مال، نہ اولاد، نہ کوئی دنیا کی چیز. جب موت آتی ہے تو ہے کوئی آگے آڑے آ کے ہمیں روک دے اس سے؟ نہیں. اور جب ہم میں سے ہر ایک نے مر کے وہیں پہنچنا تو کیوں نہ تیاری کر لے وہاں پہنچنے کی. عقل مندی تو اسی میں ہے نا. ختم اللہ علی قلوب و علی سمع، کانوں پہ بھی مہر ہے، کان نہیں سنتے، یعنی کان ہے اندر نہیں بات جاتی. ایسے جیسے کوئی شخص کانوں پہ انگلیاں دے لے، کان ہیں تو سن تو نہیں سکتے، آنکھیں بند کر لے دیکھ نہیں سکتے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہو. غشاوہ کس پردے کو کہتے ہیں؟ باریک. ویسے حسی معنوں میں نہیں، معنوی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں مجھے کچھ نظر تو آ رہا ہے نا آپ کی شکلیں، تو غشاوہ ایسا پردہ کہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ حق یہی ہے، ادھر ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے کہ ہائے حق کو لیا تو دنیا جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھتا. فرمایا اچھا نہیں، ادھر ہی رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ بڑا عذاب ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو حقیقت کو جاننے، سمجھنے، پہچاننے کے باوجود اسے تسلیم نہیں کرتے. یہ ضمنی سی ایک بات اب میں کرتی ہوں، اسے جان بوجھ کے تفسیر میں نے یہ نہیں کی کیونکہ موضوع سے انسان ہٹ جاتا ہے. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں کے اندر کچھ اس طرح کے اثرات یا ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی قوت یا عموماً جیسے جنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف گھروں میں یا مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں اور
قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، جیسے سورۃ الجن میں عموماً کھلے میدانوں میں ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات گھروں میں بھی آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگ بہت اس کے ازالے کے لیے غلط کام شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر جانا ایسے لوگوں کے پاس جن کا اپنا دین ایمان نہیں، وہ اور لمبی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. کبھی زندگی میں خدا نہ خواستہ کبھی یہ محسوس ہو آپ کو اپنے کمرے کے اندر، گھر کے اندر، کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ کو کوئی ایسی تکلیف محسوس ہو، تو آپ بلند آواز سے سورۃ البقرہ وہاں پڑھ ڈالیں، تو انشاءاللہ تعالی ایسی چیزوں کا خوف آپ کے دل سے جاتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.